خدا ان کے پاس کو سمجھا دیں بہت کم آواز میری کہنے کی بہت زیادہ آواز میں مائک ہٹا کے بھی بولوں تو آپ سے زیادہ آواز ہے اسی آواز میں بولے جس آواز میں ہم گھر میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں نا تو ہم اگر یہاں سے آواز دیں تو وہ کونے تک آواز پہنچے وہی آواز نکالے وہی آواز نکالے ہاللیلویا میں ایمان رکھتا ہوں خدائے قادر مطلب باپ پر جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح پر جو روح القدس قدرت سے پیٹ میں پڑا مریم سے پیدا ہوا پینتوس پلاطس کی حکومت میں دکھ کھایا مر گیا دفن ہوا عالم ارواح میں اتر گیا تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا آسمان پر چڑھ گیا اور خدائے قادر مطلب باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہے جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر پاک عالمگیر کلیسیا پر مقدسوں کی رفاقت گناہوں کی معافی جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر آمین شکریہ بیٹھ گئے خدا یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام خوش ہیں آپ ٹھیک ہیں وہ اس دنوں میں بخار بہت زیادہ پھیل رہا ہے احتیاط کریں ڈینگی وائرس بہت زیادہ ہے سو احتیاط کریں کہ اس وبا سے آپ بچے رہیں اور خاص کر دعا بھی کریں کہ خداوند جس طرح کرونا کو ختم کیا اسی طرح خدا اس وائرس کو بھی ختم کر دے یوسف کی زندگی کے بارے میں شروع کر رکھا ہے میسج پیدائش کی کتاب اس کو ہم نے شروع کیا تھا اور کوشش کرتے کہ ایک جو پورا باب ہے وہ آپ کے سامنے کھولا جائے تاکہ آپ سیکھ سکیں کیونکہ بائبل مقدس کو ہر کوئی پڑھتا ہے پڑھ لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے اس کو سمجھنا بڑی بات ہے اگر آپ پڑھ لیتے ایک کتاب کی طرح لیکن اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا لیکن اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں اور پھر آپ کو سمجھ آتی اس میں سبق ہمارے لیے کیا سبق ہے کیونکہ بائبل مقدس کی ایک ایک ورس جو ہے ایک ایک ایت جو ہے وہ ہماری اصلاح کے لیے ہے وہ ہماری تربیت کے لیے ہے تاکہ ہم اس میں سے سیکھیں شروع کرنے سے پہلے یاد ہے میرا ٹاپک کیا آج یوسف خوابوں کی تعبیر کرتا ہے جب وہ قحط میں تھا یہ آج کا ٹاپک ہے میں چاہتا ہوں ٹیم جو ہے نا کوئی بندہ یہ ہنی نہیں یار تھک جائے گی فیصل میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کے پاس فیصل یا کوئی بھی ہنی کو خداوند نے کر دیا اور آج یہ کافی عرصہ کے بعد چکر ہم ہنی کو اس کے بیٹے کو ویلکم کرتے ہیں چرچ میں آج بچے کی خصوصیت ہے
मैंने देखी कि मैं कुछ और ना कह दूं, नहीं कहूंगा। सब मैं खुदा के ज़िंदा कलाम में से सीखते हैं पैदाइश 40 बाब और उसकी पहली ऐसे पढ़ेंगे। अब अगर थोड़ा पीछे चले गए 39 है, जब हमने 39 बाब को देखा था तो उसमें हमें नजर आता है यूसुफ को कि यूसुफ ने मालिक के घर में था। तो जब हमने पिछले हवाले में यूसुफ को देखते कि यूसुफ का मालिक जो है उसकी बीवी वो चाहती है कि वो उसके साथ बदकारी करे, लेकिन यूसुफ वहां से भागता है और ना हक उसको दोबारा से जेल में डाल दिया जाता है। ये दूसरी बार यूसुफ को हम जेल में देखते हैं, दूसरी बार उसको बंद कर दिया जाता है, लेकिन यहां पे उसको नजर बंद करके रखा है। आज हम यहां पे देखेंगे कि यहां यूसुफ के साथ क्या हुआ। यूसुफ ये सारे काम बड़ी खामोशी से कर रहा था। मुश्किलात आ रही थी, परेशानियां आ रही थी, लेकिन फिर भी वो कोई जवाब नहीं दे रहा था, कोई बात नहीं करता था। वो आगे से ये भी नहीं बताता था कि मेरा कसूर क्या, पूछता भी नहीं था, बल्कि खामोशी से सारे काम करता जा रहा था। आज हम अपनी जिंदगी पर जरा गौर करें तो क्या जब हम मसीह के साथ चलते हैं, उसके साथ अपनी जिंदगी बसर करते हैं, तो अगर हम पे कोई मुश्किल आ जाती है, परेशानी आती है, तो क्या हम यूसुफ की तरह खामोश रहते हैं? क्योंकि अभी हमने गीत भी गाया, तू चुप रमी यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। अगर आप खामोश रहेंगे तो फिर खुदा जो है वो आपकी जंग खुद लड़ेगा, लेकिन अगर आप कोई बात करेंगे, आगे से सवाल जवाब करेंगे, तो खुदा आपकी जंग कभी भी नहीं लड़ता। ये ज़हन में रखें। जब हम अपने तौर पे किसी को जवाब देते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो फिर खुदा आपकी जंग नहीं लड़ता। खुदा के कलाम में लिखा है, ये जंग तेरी नहीं बल्कि मेरी है। ये जंग जो हमारी मुखालफत में होती है, जो लोग हमारी मुखालफत करते हैं, जो हमारे खिलाफ बातें करते हैं, हमें चर्च आने से रोकते हैं, चर्च में मुखालफत करते हैं, इन तमाम की जंग जो है वो खुदा के साथ है, हमारे साथ नहीं है। अगर आप खामोश रहेंगे तो खुदा फिर जंग लड़ेगा, और खुदा के तरीकेकार अपने हैं। वो चेंज भी कर सकता है और वो सजा भी दे सकता है। कई बार वो चेंज कर देता है और कई बार सजा भी देता है। जैसे पिछले दिनों यहाँ एक गवाही शेयर की गई। एक भाई था जिसको डॉक्टरों ने कहा कि कैंसर हो गया इसको, और आज तक वो कभी चर्च नहीं गया था, बल्कि चर्च ना जाने की तो वजह छोड़ दें, वो अपने बच्चों को चर्च नहीं जाने देता था, अपनी बीवी को चर्च नहीं जाने देता था, बल्कि जब उसकी बीवी या बच्चे चर्च जाते थे तो उनके साथ लड़ाई झगड़ा होता था। लेकिन जब डॉक्टरों ने ये कहा कि इसको कैंसर हो गया है, तो परेशानी की हालत में चर्च में आ गया। तो यहां पे बैठा था तो मुझे कहता, भाई साहब मेरे साथ ये मसला हुआ है, तो अब मैं चर्च आया करूंगा। मैं क्या, ये है खुदा ने उंगली को टेढ़ा किया। कई बार खुदा उंगली टेढ़ी भी करता है घी निकालने के लिए। सीधी उंगली से घी ना निकले, कई बार हम उंगली घी में डालें तो खाली निकल आती है, और फिर हम उसको क्या करते हैं, टेढ़ा करते हैं। खुदा भी कई बार इसी तरह करता। खुदा की कोशिश होती है कि ये खुद ही ठीक हो जाए, वैसे ही सारा कुछ हो जाए, लेकिन जब हम ठीक नहीं होते तो फिर कई बार खुदा उंगली अपनी टेढ़ी करता है, और फिर खुदा हमें सजा देता है। फिर सजा मिलती है और मुश्किल आती है, परेशानी आती है, तो फिर हम खुदा को याद करते हैं। खुदा का शुक्र को उसका कैंसर तो जा चुका, लेकिन अब फिर वो कभी कभी डंडी मार रहा है। और मैं उसको कह रहा था, मैं कहा फिर जितना खुदा उंगली टेढ़ी करेगा फिर रोंदा आएगा। फिर हम रोते हैं, आए मुझे बड़ी बड़ी बीमारी लगी, समझ नहीं आ रही।
لیکن جب خدا ہمیں وقت دیتا ہے تو ہمیں اس وقت کو غنیمت جاننا چاہیے. ہمیں خدا کو بھولنا نہیں چاہیے کہ خدا نے ہمارے لیے کیا کیا. ہاں جی نکالیں پڑھیں ذرا 40 آیت کو 40 باب کو. ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ شاہ مصر کا ساقی اور ناپس اپنے خداوند شاہ مصر کے مجرم ہوئے. ساقی جو ہے یہ بادشاہ جو میں پیتے تھے یہ اس کے پاس کھڑا ہوتا تھا اور ہر وقت تیار رہتا تھا. جب بھی بادشاہ میں پینی چاہتا تھا تو یہ اس کے ہاتھ میں پیالہ دیتا تھا. یہ بھی قید میں آ گیا. اور اس کے ساتھ دوسرا جو ہے وہ پکوان جو لوگ کھانا پکاتے تھے ان کا انچارج تھا. وہ اس کو کھانے کا اختیار تھا. وہ سب کھانے والوں کا انچارج تھا. جس طرح ساقی جو ہے وہ انچارج تھا اسی طرح یہ بھی. لیکن یہ دونوں بادشاہ کے بڑے چہیتے تھے. لیکن کیا ہوا یہ پڑھیں. اور فرعون اپنے ان دونوں حاکموں سے جن میں ایک ساکھیوں اور دوسرا ناپسوں کا سردار تھا ناراض ہو گیا. دونوں سے کیا ہو گیا؟ ناراض ہو گیا. کوئی وجہ ہوگی کوئی غلطی کی ہوگی اس لیے بادشاہ جو ہے وہ ان سے ناراض ہوتا ہے اور ناراض ہو کے ان کو کیا کرتا ہے. اور اس نے ان کو جلوداروں کے سردار کے گھر میں اسی جگہ جہاں یوسف حراست میں جہاں تھا یوسف حراست میں تھا جہاں ناحق یوسف قید خانہ میں تھا اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا لیکن اس کو قید میں ڈالا ہوا تھا نظر بند کیا گیا تھا. اسی جگہ پہ ان دونوں کو بھی لایا جاتا ہے اور قید خانہ میں ڈال دیا جاتا ہے. ہاں جی اسی جگہ جہاں یوسف حراست میں تھا قید خانہ میں نظر بند کرا دیا. جلوداروں کے سردار نے ان کو یوسف کے حوالہ کیا اور وہ ان کی خدمت کرنے لگا. اب یہاں پہ تھوڑا سا رکے. جیلداروں کے سردار نے کیا کیا؟ ان دونوں کو کس کے حوالے کر دیا؟ یوسف کے. لیکن خدمت کون کر رہا ہے؟ یوسف. حوالے یوسف کے کیا جاتا ہے لیکن اس کی عاجزی دیکھیں. وہ اپنے آپ کو پھر بھی چھوٹا بناتا ہے اور جو اس کے انڈر کیے گئے تھے کہ یہ آج سے یہ جو قیدی ہیں یہ تیرے انڈر ہیں لیکن وہ ان دونوں کی کیا کر رہے ہیں؟ خدمت کر رہے ہیں. آج ہم اگر ہمیں تھوڑا سا کوئی عہدہ مل جائے نا کونسلر ہی بن جائیے اسی محلے نو وقت پا دینے. سب تو پہلا محلے وقت پانے ہیں. محلے والوں کو پتا چلے گا میں کونسلر ہوں. ہم یہ کام کرتے ہیں. ہمیں کوئی اختیار ملتا ہے تو سب سے پہلے ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں. محلے داروں کو بتائیں. کہیں نہ کہیں ہم روب جھاڑنے کے لیے ایسے کام کرتے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ میں کونسلر. لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ دو قیدی یوسف کے اندر کیے گئے ہیں لیکن یوسف عاجزی دکھاتا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے؟ ان کی خدمت کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ پڑھے آگے. اور وہ ایک مدت تک نظر بند رہے. اور ایک مدت تک نظر بند رہے. یوسف نے اس درمیان میں نہ تو کسی سے سوال کیا نہ پوچھا کہ مجھے کیوں بند کیا گیا ہے. اس نے اپنی صفائی پیش نہیں کی بلکہ نظر بند رہا ان کے ساتھ قیدیوں کے ساتھ. کیا گئے؟ اور شاہ مصر کے ساقی اور ناپس دونوں نے جو قید خانہ میں نظر بند تھے ایک ہی رات میں اپنے اپنے ہونہار کے مطابق ایک ایک خواب دیکھا. اپنے اپنے کام کے مطابق دونوں نے ایک ایک خواب دیکھا. ایک ہی رات میں دونوں نے کیا کیا؟ خواب دیکھا. اور خواب دیکھ کے کیا ہوئے؟ پریشان ہوئے. ہاں جی آگے تھوڑے آگے. اور یوسف صبح کو ان کے پاس اندر آیا اور دیکھا کہ وہ اداس ہیں. اور اس نے فرعون کے حاکموں سے جو اس کے ساتھ اس کی آقا کے گھر میں نظر بند تھے پوچھا کہ آج تم کیوں اپنے اداس نظر آتے ہو. اب جب وہ پریشان تھے اداس تھے مشکل میں تھے انہوں نے ایک خواب دیکھا اور وہ سمجھتے اس خواب کی تعبیر کون کرے گا. خواب دیکھ لیے لیکن وہ پریشانی کی حالت میں بیٹھے تھے. یوسف ان سے پوچھتا ہے ان کے چہرے دیکھ کے. جیسے کئی بار ہم بھی کوئی پریشان ہو تو ہم بھی پوچھتے آج بڑا پریشان ہے کیا ہوا ہے. ہم بھی سوال کرتے ہیں. اسی طرح یوسف سوال کرتا ہے کیا پریشانی ہے؟ کیوں پریشان ہو؟ کیوں تمہارے چہرے لٹکے ہوئے ہیں؟ کیوں اداس بیٹھے ہو؟ اور وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ جی انہوں نے اس سے کہا کہ ہم نے ایک خواب دیکھا ہے. ہم نے ایک خواب دیکھا ہے لیکن اس کی تعبیر کرنے والا کوئی نہیں. جی جس کی تعبیر کرنے والا کوئی نہیں. جس کی تعبیر کرنے والا کوئی نہیں ہے. کوئی نظر نہیں آتا. ہم تو جیل خانہ میں ہیں. اب کوئی ایسا عالم تو ہے نہیں
जो बाहर बैठा हो और वो आके हमारे ख्वाब की तबीर करे, इसलिए हम दोनों क्या हैं, परेशान हैं। हमने एक एक ख्वाब देखा है। यूसुफ क्या कहता है दिलेरी के साथ, आज हम में भी ये दिलेरी होनी चाहिए। पढ़े जरा। यूसुफ ने उनसे कहा, क्या तबीर की कुदरत खुदा को नहीं? क्या तबीर की कुदरत खुदा नहीं करता? क्या मोजज़ात की कुदरत खुदा नहीं रखता? क्या वो मुर्दे जिंदा नहीं कर सकता? क्या वो अंधों को आंखें नहीं दे सकता? क्या वो मोजज़ात से आज भी खाली है, भरा हुआ है? आज भी खुदा वही खुदा है जो शुरू से अज़ल से अब तक वही खुदा है। एक ही खुदा है, लिखा है एक ही खुदा है, एक ही ईमान है और एक ही बपतिस्मा है। आज हमें जरूरत है कि हम भी दिलेरी करें। यूसुफ जेल खाना में उनको बता रहा है, वहां पे मुनादी कर रहा है, उसने वक्त का इंतजार नहीं किया कि जब मैं बाहर जाऊंगा फिर मैं इनके ख्वाब की तबीर करूंगा। नहीं, उसने वहीं पे फैसला किया और खुदा ने जो उसके काम लगाया था, उसने जेल नहीं करना शुरू कर दिया और उसने खुदा की बड़ाई की। उसने कहा खुदा काम ये नहीं कर सकता, खुदा ही तबीरें कर सकता है, खुदा ही जवाब दे सकता है, खुदा ही आज भी मौजज़ात कर सकता है। जी पढ़ें आगे। मुझे जरा वो ख्वाब तो बताओ। तब सरदार साकी ने अपना ख्वाब यूसुफ से बयान किया। उसने कहा, मैंने ख्वाब में देखा है कि अंगूर की बेल मेरे सामने है और उस बेल अंगूर में की बेल मेरे सामने है, मैंने ये ख्वाब देखा है। और क्या हुआ जी आगे? और उस बेल में 3 शाखें हैं और ऐसा दिखाई दिया कि उसमें कलियां लगी और फूल आए, उसमें कलियां लगी, फूल आए, और उसके अंगूर, सब हाँ जी, गुच्छों में पके पके अंगूर लगे। उसके गुच्छों में पके पके अंगूर लग गए। ये उसकी ख्वाब थी। और फिर यूसुफ बड़ी दिलेरी के साथ उसकी ख्वाब की तब्दील करता है। और तब्दील क्या करता है? वो बताता है कि तेरा काम जो है उसके मुताबिक तूने ख्वाब देखा है, 3 दिन के बाद तू बहाल हो जाएगा, तू अपने बादशाह के पास वापस जाएगा और जिस काम पे तू काम कर रहा था, जो तू काम कर रहा था, जिस पे तू मामूर था, उसी पे वापस तेरी मामूरी होगी और तू वहां पे जाके काम करना शुरू करेगा। 3 दिन के बाद अब क्या होगा? तू बहाल हो जाएगा, छूट जाएगा। लेकिन यूसुफ ने वहां उसे एक बात कही। यूसुफ ने कहा कि जब तू बहाल हो जाएगा, बादशाह के पास चला जाएगा, तो मुझे भी याद करना, मुझे भी याद करना। पढ़ दे जरा। और फराउन का प्याला मेरे हाथ में है और मैंने उन अंगूरों को लेकर फराउन के प्याले में निचोड़ा और वह प्याला मैंने फराउन के हाथ में दिया। यूसुफ ने उससे कहा, इसकी तबीर ये है कि वह 3 शाखें 3 दिन है, सबसे 3 दिन के अंदर फराउन तुझे सरफराज फरमाएगा और तुझे फिर तेरे मनसब पर बहाल कर देगा। फिर तेरे मनसब पर क्या करेगा? बहाल कर देगा। 3 दिन के बाद तू दोबारा से बहाल हो जाएगा। लेकिन फिर क्या करना? जी पढ़े। और पहले की तरह जब तू उसका साकी था, प्याला फराउन के हाथ में दिया करेगा, लेकिन जब तू खुशहाल हो जाए तो मुझे याद करना और जरा मुझसे मेहरबानी से पेश आना। जब तू बहाल हो जाए तो मुझे याद करना और मेरे साथ मेहरबानी से पेश आना। ये उसने उसके आगे सवाल रखा। आज इसको थोड़ा सा अगर हम देखें तो खुदा यीशु मसीह ने भी कुछ कहा। निकालें मेरे साथ लूका रसूल की इंजील 11 बाब 22 बाब, लूका 22 बाब, और उसकी हम पढ़ेंगे जरा 14 से। जब वक्त हो गया तो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे और उसने उससे कहा, मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का शराब से कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आए। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही किया करो। खुदा यीशु मसीह ने भी ये बात कही। क्या आज हम अपनी जिंदगी इस जगह पे लेके जा रहे हैं? क्या हम इस सेहत को याद करें? खुदा यीशु मसीह ने कहा, जब खून और जब शीरा और रोटी लेते हो तो मेरी यादगारी में यही करते रहना। लेकिन आज हमने तो अपनी जिंदगी चेंज नहीं की।
ہم اس کے بدن و خون میں کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ ہم اس عہد کو کیسے پورا کر سکتے ہیں جو عہد خداوند یسوع مسیح نے کیا؟ پھر ہم دیکھتے ہیں پہلا کرنتھیوں 11 باب اور اس کی 23 آیت کو جب ہم ہر بار پڑھتے ہیں وہاں پر بھی یہی لکھا ہے کہ میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو۔ پھر ہم خداوند یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں، جب خداوند یسوع مسیح صلیب پہ تھے تو ڈاکو کہتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا، لیکن اس نے اسی وقت حکم صادر کر دیا۔ وہ تو یاد کرتا ہے لیکن ہم اس کی برکتوں کو بھول جاتے ہیں۔ وہ جو کہتا ہے ہم وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی یادگاری میں اس کو یاد کیا کریں، لیکن آج ہم ان چیزوں سے ہٹ گئے ہیں، ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ یہاں پہ یوسف کو دیکھتے ہیں کہ یوسف کہتا ہے کہ جب تو وہاں پہ پہنچے گا بادشاہ کے پاس تو مجھے بھی یاد کرنا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم بھی یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں کیا حکم دیا ہوا ہے۔ یہاں یوسف کو دیکھتے ہیں، لیکن اس نے کیا کیا؟ ہم بھی یوسف کی ہم بھی کہیں وہ ساقی کی طرح وہی تو نہیں کام کر رہے۔ ساقی کیا تھا؟ بھول گیا تھا۔ پڑھے ذرا آگے تھوڑا سا۔ اور فرعون سے میرا ذکر کرنا اور مجھے اس گھر سے چھٹکارا دلانا۔ کیا ہم خداوند یسوع مسیح کا ذکر کرتے ہیں جب واپس میں بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں؟ ہمارے تو اپنے کام نہیں ختم ہوتے، گھر میں بیٹھ جائیں تو پہلے نمبر پہ تو آج گھر گھر کی کہانی ہے، لڑائی جھگڑے نہیں مکتے، چگلیاں نہیں مکدیاں، ادھر دی چگلی ادھر دی ادھر دی ادھر، یہ ہمارا کام ہے۔ ہم یسوع کا کیا ذکر کریں گے؟ ہمیں ضرورت ہے کہ یوسف نے کہا کہ میرا ذکر کریں وہاں پہ۔ آج یسوع ہم سے کہتا کہ تم بھی میرا ذکر کرنا۔ ہم اس کا ذکر بھولے ہوئے ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ جب آپ کے پاس وقت ہوتا ہے، آپ کسی کے پاس بیٹھتے ہیں، آپس میں بھی بیٹھتے ہیں، تو اس کا ذکر کیا کریں تاکہ اس کے کلام کی باتیں پوری ہوں۔ پڑھیں آگے اور۔ کیونکہ عبرانیوں کے ملک سے مجھے چرا کر لے آئے ہیں، اور یہاں بھی میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کے سبب سے قید خانہ میں ڈالا جاؤں۔ جب سردار ناگپس نے دیکھا کہ تعبیر اچھی نکلی، جب اس نے دیکھا تعبیر بڑی اچھی ہے، پہلے وہ بھی ڈرا ہوا تھا، لیکن جب اس نے کہا کہ یہ تعبیر تو بڑی اچھی کی ہے اس نے بھی فوراً اپنا خواب بھی بتا دیا۔ اس نے کہا شاید میری تعبیر بھی یہی ہوگی، لیکن اس کی تعبیر الٹ تھی۔ یہ پڑھیں۔ جب سردار ناگپس نے دیکھا کہ تعبیر اچھی نکلی تو یوسف سے کہا کہ میں نے بھی خواب میں دیکھا کہ میرے سر پر سفید روٹی کی 3 ٹوکریاں ہیں، اور اوپر کی ٹوکری میں ہر قسم کا پکا ہوا کھانا فرعون کے لیے ہے، اور پرندے میرے سر پر کی ٹوکری میں سے کھا رہے ہیں۔ یوسف نے اس سے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ 3 ٹوکریاں 3 دن ہیں، سب سے 3 دن کے اندر فرعون تیرا سر تیرے تھن سے جدا کر کے تجھے ایک درخت پر ٹنگوا دے گا۔ فرعون تیرا سر تیرے تن سے جدا کر دے گا اور تجھے درخت پر لٹکا دے گا۔ جی۔ اور پرندے تیرا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اور تیسرے دن جو فرعون کی سالگرہ کا دن تھا، یوں ہوا کہ اس نے اپنے سب نوکروں کی ضیافت کی، اور اس نے سردار ساقی اور ناگپس کو اپنے نوکروں کے ساتھ یاد فرمایا، اور اس نے سردار ساقی کو پھر اس کی خدمت پر بحال کیا۔ سردار ساقی کو اس نے کیا کیا؟ بحال کر دیا، اس کے منصب پہ بحال کر دیا، لیکن نام پذیر کو کیا کیا؟ جی پڑھیں۔ اور وہ فرعون کے ہاتھ میں پیالہ دینے لگا، پر اس نے سردار ناگپس کو پھانسی دلوائی جیسا یوسف نے تعبیر کر کے اس کو بتایا تھا۔ یوسف نے تعبیر کر کے کہا تھا، اس کو پھانسی دلوا دی گئی۔ لیکن آگے کیا ہوا؟ آخری پڑھ دے ذرا اس پہ۔ لیکن سردار ساقی نے یوسف کو یاد نہ کیا بلکہ اسے لیکن بھول گیا۔ سردار ساقی نے یوسف کو یاد نہ کیا۔ جیسے میں بتاتا ہوں کہ ہم بھی خداوند یسوع مسیح کو بھول چکے ہیں کہ اس نے کیا کیا کہا، اس نے کیا ہمارے ساتھ، ہم نے کیا عہد کیے ہیں، ہم کیا وہ کیا ہم سے چاہتا ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کا ذکر کرتے رہیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کو چینج کریں، اور اگر گھر میں بیٹھتے یا باہر کسی کے پاس بھی بیٹھتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی بجائے خدا کا ذکر کیا کریں، تاکہ جو وعدہ اس نے کیا ہے اس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو بسر کر سکیں۔ آئیں خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے، دعا میں کوئی بھی رہ نہیں کر سکتا۔